نکرا کہتے ہیں کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے لڑکا، کسی بھی چیز کا نام. تو اس میں نکرا کی آج ہم نے اقسام کرنی ہے. تو اس کی اقسام ہے اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم استفہام. یہ قسمیں ہیں اس میں نکرا کی. اب اسم ذات، ذات یعنی ایسی خاصیت جس کی بنا پر ہم کسی چیز کی تمیز کسی دوسری چیز سے کر سکیں، یعنی اس چیز کا نام جس کی بنا پر ہم ایسا نام جس آواز نہیں آ رہی میم. میم آپ کی آواز بھی غائب ہو گئی. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں، سر بھی لابی میں موجود ہیں لیکن وہ نہ ایڈمٹ میں کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہے. تھوڑا سا صبر کریں. میم ایک کی منٹ آواز بھی چلی میں گئی تھی. کوشش کرتی ہوں. میں کوشش کر رہی ہوں. یہ نا نیٹ ورک کبھی اس پہ وائی فائی پہ غائب ہو رہا ہے، کبھی ڈیٹا پہ غائب ہو رہا ہے. جی سر آ گئے ہیں. جی سر کو ایڈمٹ کر دیا میں نے. السلام علیکم سر. یہ آج نیٹ ورک کا سر کافی پرابلم ہے، کبھی وائی فائی پہ چلی جاتی ہے کبھی اس پہ. مونا میری آواز کلیئر ہے؟ میم آپ کی آواز تو اب ٹھیک آ رہی ہے لیکن ابھی ہم نے ایڈمٹ تو کیا ہے سر کو. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. اذان ہو جائے پھر آگے کرتے ہیں اتنی دیر. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. سر اب آپ کی آواز ہے. وعلیکم السلام. جی سر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیکچر نمبر 20 لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حصہ گرامر سے۔ پہلی معروضی ہے کہ اس میں نکرہ کی اقسام کتنی ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس میں معرفہ اور اسم نکرہ، خاص اسم کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے اور عام اسم کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم استفہام۔ ان کو ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اسم ذات۔ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیزوں سے کی جائے، جیسے قلم ایک الگ ذات ہے، دوات ایک الگ ذات ہے، صبح الگ چیز ہے، شام الگ چیز ہے، ٹیلی فون الگ چیز ہے۔ میم آواز نہیں آ رہی۔ بھائی وہی سر کے مائک کا کوئی ایشو بن گیا ہوگا، آ جاتے ہیں۔ سر بتا رہے تھے صبح الگ چیز ہے، شام الگ چیز ہے، اسی طرح ٹیلی فون الگ چیز ہے، میز الگ چیز ہے۔ جی، اس کے بعد ہے شعری اصطلاحات۔ وہ کالز آ جاتی ہیں نا درمیان میں اصل میں۔ جی جی سر۔ آورد یہ ایک شعری اصطلاح ہے جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن میں بیٹھے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیان اور ترتیب پر غور کرے، الفاظ میں رد و بدل کر کے اسے صاف، رواں اور بہتر پیرائے میں ڈھالے تو اس کو آورد کہتے ہیں۔ قدمہ کے برخلاف مولانا الطاف حسین حالی نے آورد کو آمد پر ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر خوب آورد است، آمد نیست، یعنی کہ جو شعر خوب کمال غور و فکر کے بعد پڑھا جائے، لکھا جائے، کہا جائے، بولا جائے تو وہ اس شعر سے زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ بغیر کسی غور و فکر کے پڑھا جائے۔ تو اس کے بعد ہے علم بیان و بدیع کے سلسلے میں آج صنعت جمع۔ صنعت جمع کلام میں کئی چیزوں کو جمع کرنا، پھر انہیں اسی خصوصیت کی بنا پر کسی ایک بات کے تحت لانا، جیسے بوئے گل، نالائے دل، دودے چراغ محفل۔ اب تین چیزوں کا غالب نے ذکر کیا ہے: پھول کی خوشبو، دل کی آہ و فریاد اور چراغ کا دھواں۔ جو تیری بازم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ پریشان کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا۔ تو بوئے گل ہو، نالائے دل ہو یا چراغ کا دھواں ہو، تو ان تینوں میں ایک خاصیت ہے کہ وہ بکھر جاتے ہیں، یعنی ایک خاصیت کے تحت دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا، ایک ہی خاصیت رکھنے والے۔ تو اس میں بوئے گل، نالائے دل، دودے چراغ محفل تینوں جو ہے وہ ایک ہی خاصیت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ پہلی معروضی ہے فضل فیضی، یہ اکبر کے 9 رتن تھے، ان میں سے ایک تھے یہ ابو الفضل فیضی۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ آئے نہیں ننی ہے بولیے بولیے شیخ ابو الفیض بن مبارک اور آئین مالک ہیں ابو سر جی میوٹ کر دیا ہے میں نے۔ جی تو سوری سر جی، شروع کر دیں۔ اب تو سکرین ہی گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔
हाँ, आ गई। सर स्क्रीन तो सामने है। हाँ जी, तो आईन अकबरी तो अबू अल फाजिल फैजी ने लिखी थी, लेकिन दरबार अकबरी किसने लिखी थी? आप सबके इल्म में है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, जिन्होंने आब हयात लिखी, नैरंग ख्याल लिखी, सुखनदान फारस लिखी, कसस हिंद लिखी, सैर ईरान लिखी, और नज्म आजाद इनके दीवान का नाम है वो लिखा। हालत जुनून में इन्होंने जानवरिस्तान लिखी। उसके बाद अपने उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ के दीवान को मुरतब किया। फलसफा इलाहियात लिखी। इसी तरह उन्होंने एक किताब लिखी थी 1898 में, 1898 में, और उस किताब का नाम था दरबार अकबरी। अब ये अकबर के अहद के जो रस्म व रिवाज थे, जो सकाफत थी, उसको बयान किया गया है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आखिरी 20 साल इन्होंने हालत जुनून में गुजारे थे 1888 के बाद। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी, और ये किताब फिर एक शख्स थे मौलाना मुमताज अली, उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की दीवानगी का, यानी उनके जुनून का, उनके पागलपन का फायदा उठाते हुए अपने नाम से शाये करा ली थी। मौलाना मुमताज अली ने दरबार अकबरी अपने नाम से शाये करा ली थी। उसके बाद फिर मौलाना मुमताज अली साहब के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया गया, और फिर आजाद के अपने हाथ का लिखा हुआ मुसव्वदा अदालत में पेश किया गया। फिर जब इनका दूसरा एडिशन शाये हुआ तो उस पर फिर मुसन्निफ का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद था। इससे पहले जो पहला एडिशन था वो मौलाना मुमताज अली साहब ने अपने नाम से शाये कराया था। पता नहीं ये मौलवी क्यों ऐसा करते हैं। चले मैडम साहब नेक्स्ट मारूजी पढ़े। ओके सर। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का नौरतन, जो शोहरा की सरपरस्ती था। जी जो समझाना ये चीजों की मैं समझा दूंगा। ठीक है सर। जी, अब्दुल रहीम खान खाना के वाकयात ये हैं कि एक शायर को सोने में तुलवा दिया, और एक शायर को 1 लाख और दूसरे कसीदा गो को 70,000 इनाम दिया। क्योंकि मुल्ला आस्तान गो नवाज मोहम्मद शायर सईद का जिक्र है तो जहांगीरी, मुल्ला असद दास्तान को वजह शोहरत, इन सब को सोने और रुपए में तोला गया। और ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अब्दुल रहीम खान खाना के वाकयात हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है 9 सुपहर 9 आसमान, वो अरकानी सल्तनत जिनको 9,000 सवारों के रखने की इजाजत होती थी। जी सर, नेक्स्ट करूं? जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट कीजिए। प्रोफेसर आर्नल्ड को शिबली ने अरबी जुबान सिखाई। कामयाब वकील थे, प्रोफेसर नबी के। जी सर। जी के प्रोफेसर आर्नल्ड अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उसके बाद जीसी कॉलेज में ये फलसफा के उस्ताद भी रहे थे। अल्लामा इकबाल के भी फलसफे के ये उस्ताद थे। और
1892 1800 شبلی نعمانی بھی وہاں علی گڑھ کالج میں فارسی پڑھاتے تھے. تو یہ دونوں کلیگ تھے. انہوں نے اکٹھے پھر سفر بھی کیا تھا، سفر نامہ روم و مصر و شام اور قسطنطنیہ سفر نامہ کیا تھا، اپنا سفر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر پروفیسر آرنالڈ کے کہنے پہ ان کو 1894 میں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا تھا شبلی نعمانی کو. تو شبلی نعمانی نے فرینچ یا فرانسیسی زبان پروفیسر آرنالڈ سے سیکھی تھی. یہ دونوں علی گڑھ کالج میں پڑھاتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے سیرت النبی. یہ مولانا شبلی نعمانی کا شاہکار ہے سیرت النبی. اس کی 2 جلدیں تو مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھیں اور باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی تھیں. اس کتاب کی پہلی جلد 1917 میں شائع ہوئی اور اس کی آخری جو 6ٹھی جلد تھی وہ 1938 یعنی 1938 میں کمپلیٹ ہوئی. یعنی کتنے سال اس کو لگے؟ تقریباً 20-21 سال ان 6 جلدوں کی تکمیل پر لگے. تو کہتے ہیں کہ جب سید سلیمان ندوی جو شاگرد تھے شبلی نعمانی کے، جب شبلی نعمانی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے سید سلیمان ندوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر 3 مرتبہ کہا کہ سیرت سیرت سیرت. تو انہوں نے اپنے استاد کی وصیت کو پورا کیا اور سیرت النبی کی تکمیل کی. سیرت النبی کی 6 جلدیں ہیں. ان کی 7ویں جلد بھی آ چکی ہے لیکن وہ ان کا خلاصہ ہے، لہٰذا ان کی اصل جلدیں جو ہیں وہ 6 ہیں. پہلی جلد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور غزوات تک کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے پیدائش سے لے کر غزوات تک. دوسری جلد میں عام الوفود کا ذکر ہے. تیسری جلد میں معجزات کا ذکر ہے. چوتھی جلد میں نبوت کا ذکر ہے. 5ویں جلد میں عبادات کا ذکر ہے اور 6ٹھی جلد میں تعلیمات، اسلامی تعلیمات کا ذکر ہے. سیرت النبی بڑی مقبول کتاب ہے. اس کے پشتو، سندھی میں بھی تراجم اور انگریزی میں بھی تراجم ہو چکے ہیں. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ معروضی پڑھیے. اوکے سر. آزاد کے والد کا نام تھا محمد باقر. اس کے بارے میں سر بتا چکے ہیں. شبلی کو شمس العلماء کا خطاب ملا 1894 میں. علی کی دوسری سوانح عمری ہے یادگار غالب، یعنی غالب کے بارے میں انہوں نے جو دوسری سوانح عمری لکھی اچھا آپ کو میں اس کا نام ہے یادگار. الطاف حسین حالی کو پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے. سوانح کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کی پیدائش سے لے کر وفات تک اس کے حالات زندگی لکھتا ہے تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے خود نوشت سوانح عمری. جو شخص اپنی پیدائش سے لے کر تا دم تحریر جو لکھتا ہے اس کو خود نوشت سوانح عمری کہا جاتا ہے. جبکہ آپ بیتی جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی خاص عرصے کا، جیسے کوئی جیل میں گزارتا ہے، کوئی گھر سے باہر گزارتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، تو وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے. تو اس میں پوری لائف کو بیان نہیں کیا جاتا. کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر ایک خاص واقعے یا خاص واقعات کا جو بیان ہوتا ہے وہ آپ بیتی میں ہوتا ہے.
جبکہ خود نوشت میں جو ہے نا پیدائش سے لے کر تادم تحریر جب تک وہ زندہ ہوتا ہے جو وہ حالات لکھتا ہے وہ خود نوشت ہے، جبکہ سوانح عمری ہمیشہ کوئی دوسرا شخص لکھتا ہے، خاکہ ہو یا سوانح عمری ہو، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ادر پرسن لکھے گا، دوسرا شخص لکھے گا۔ تو اردو میں سوانح نگاری کا آغاز 1886 میں لکھی جانے والی کتاب 1886 میں لکھی جانے والی کتاب حیات سعدی سے ہوتا ہے۔ اردو کی پہلی سوانح عمری بھی حیات سعدی کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو دیباچہ ہے اس کو سوانح عمری کا منشور کہا جاتا ہے، یہ 1886 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی نے ہی دوسری سوانح عمری لکھی یادگار غالب کے نام سے 1897 میں 1897 میں۔ یہ جو یادگار غالب ہے یہ 1897 میں شائع ہوئی، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں غالب کے حالات زندگی کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں غالب کی شاعری، غالب کی نثری خصوصیات اور غالب کا موازنہ دوسرے فارسی شعراء سے کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یادگار غالب کے دوسرے حصے میں غالب کی شاعرانہ عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ الطاف حسین حالی پہلی مرتبہ گھر سے بھاگ کر جب دلی پہنچے تھے 1853 میں 1853 میں، اس کے بعد پھر یہ 10 سال بعد 1863 میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو کہ نواب تھے جہانگیر آباد کے، تو ان کے بچوں کے یہ اتالیق بن گئے، استاد بن گئے، جبکہ مرزا اسد اللہ خان غالب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا دوست تھے وہ، تو وہ ان سے ملنے آتے۔ تو 1863 میں الطاف حسین حالی کی مرزا اسد اللہ خان غالب سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاد رہے جب حالی دلی آئے تھے تو غالباً ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی، 1853 یا 1854 میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر الطاف حسین حالی نے ایک دن ایک غزل لکھ کر مرزا اسد اللہ خان غالب کو دکھائی، تو غالب نے کہا کہ میں کسی کو شاعری کا مشورہ تو نہیں دیتا، لیکن تمہارے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے۔ تو حالی پھر اسی جہانگیر آباد میں مستقل رہنے لگے۔ 1869 میں جب غالب اور اسی طرح نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا انتقال ہوا تو پھر حالی جو ہے وہ لاہور چلے آئے تھے۔ اور اردو میں پہلی سوانح عمری حیات سعدی کے نام سے 1886 میں الطاف حسین حالی نے لکھی، اور اردو میں سب سے زیادہ سوانح عمریاں 21 سوانح عمریاں یہ عبدالحلیم شرر نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر شبلی نے بھی سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ جی نیکسٹ ماروزی۔ اصل میں آج مجھے سلائیڈ شو نہیں ہوتی۔ سر دوبارہ کروں ایک دفعہ لیفٹ کر کے؟ نہیں مجھے لگتا ہے میرے موبائل میں کوئی ایشو بنا ہوا ہے شاید اس وجہ سے۔ نیٹ ورک کا ایشو ہے آج، ایک منٹ سے دوبارہ جی موسم میں بھی کبھی ڈیٹا پہ اور کبھی کیا کہتے ہیں وائی فائی پہ کر رہی ہوں۔ ہاں جی بالکل یہی صورتحال ہے۔ میں نے بھی پہلے وہ جیز پہ آن کی سیم، اس کے بعد پھر وہ زونگ پہ لگا دیا، تو ایشو تھوڑا سا بنا ہوا ہے موسم کی وجہ سے۔ جی نیکسٹ ماروزی پڑھیے۔ سر یہ دوبارہ سلائیڈ شو کی ہے، اب آپ کو شو ہونا شروع ہوئی؟ من کے ایک دھوبی
झिंगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा, छिड़काव की गाड़ी, पसीना, दिया सलाई, फुटबॉल, ख्वाजा हसन निजामी के इस कबील के मज़ामीन की बुनियादी खासियत क्या है? तो सर ये हो गया था तसव्वुफ है। जी बिल्कुल। मैम जी नेक्स्ट पेज कर दें, ये हो गया था कल। माजरत करती हूँ, आपको टोक रही हूँ, लेकिन ये हो गया था। ठीक है। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर दौरे शायरी तक बैश की सिर्फ शायर के कुदरत कलाम को परखने की कसौटी रही है। कसीदा, गजल, रुबाई, किताब। जी किसी भी शायर की कादरुल कलामी का अंदाजा हम रुबाइयात से लगाते हैं। रुबाइयात पर तो काफी बहस हो चुकी है। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है। ये रुबा से निकला है, जिसका मतलब होता है चार। तो चार मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई एक खास वजन और खास बहर में लिखी जाती है। बहर हजज में हमेशा लिखी जाएगी रुबाई, और खास वजन में लिखी जाएगी। टोटल 24 औजान इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे ख्याल में 12 जो हैं वो शजरा अखरब हैं और 12 शजरा अखराम हैं। तो ये 24 औजान में लिखी जाती है। और इन्ना आतैना कल कौसर, ये इस बहर पर लिखी जाती है। रुबाई का उन्वान नहीं होता, जबकि किते का उन्वान होता है। रुबाई को तराना भी कहा जाता है, दो बीती भी कहा जाता है, चहार मिस्री भी कहा जाता है, जुफ्ती भी कहा जाता है, खस्सी भी कहा जाता है। ये चूंकि खास वजन और खास बहर पर कही जाती है, इसलिए किसी भी शायर के कलाम को परखने की एक कसौटी है। चार मुख्तसर मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा करना कादर अल कलामी का इजहार होता है। उमर खयाम इस मामले में बड़े मशहूर हैं रुबाई के हवाले से। और मुहर्रम के हवाले से एक रुबाई है। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए फलक के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी मैडम साहब नेक्स्ट। माशाअल्लाह सर। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। सनफे शेर बतानी है सर। हमद, जी नात, सर। मनकबत। जी या रब का लफ्ज आ गया, ये पहले हो चुकी है, ये मुनाजात है। हासिल रुबाई सर हासिल रुबाई ये भी आपने बता दिया था। हासिल रुबाई कौन सा मिसरा है? जी चौथा मिसरा जो होता है ना, वो हासिल रुबाई कहलाता है। हाइको तीन मिसरी या जी मुझे सर। एक रुबाई याद है, वो मैंने मेरे ख्याल में चौथी क्लास में याद की थी। मुझे लगता है कि मैंने वो गलत याद की थी। ऐ दिल न बना किसी गैर को महरम अपना, अपने जख्म पे आप रख तू मरहम अपना, तन्हाई में आप अपने दुख दर्द को झेल, अपने को बना आप ही हमदम अपना। तो इसका जो चौथा मिसरा है ना, वो हासिल रुबाई है कि अपने को बना आप ही हमदम अपना। ये बस रुबाई सर। अशार और रुबाई वो तख्ती वगैरह पर लिखते थे। आजकल तो तख्ती का दौर ही खत्म हो गया है ना। जी सर। हाइको तीन मिस्री जापानी सिनफ नज्म है जो उर्दू में मुरवज है। बताइए अय्यद के एतबार से पंजाबी सनफ नज्म के करीब तर है, जिसे उर्दू में भी पसंद किया जाता है। ढोला, टप्पा, माहिया, काफी। इस पर तो हाइको के करीब। हमारा
डिस्कशन क्लास में हमने एक दूसरे को वो टप्पे सुनाए थे। वैसे हाइको पर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। वो आपको याद होगा कि फलसफे की किताब जी सर। खोली तो सारतर के हुरूफ आप पर पर तितली हरूफ बात तितली अपनी हस्ती की सोच में गुम थी। ये हमने हाइको पढ़ी थी। और उसके बाद फिर टप्पा तो आपको पता है ना, ये पंजाबी सनफ सुखान है, तो ये पंजाबी में ही होना चाहिए। और अक्सर स्टूडेंट्स जो पंजाबी हैं उनको तो टप्पे जुबानी ही याद होंगे। एक टप्पा मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, कोई सोने दा किल माहिया, फेसबुक ते रश बड़ा है, सानू व्हाट्सएप ते मिल माहिया। ये मुझे याद है। तो काफी सारे बच्चों को पंजाबी टप्पे माहिया याद होंगे। तो इसमें भी 3 ये मिसरे है कोई ना, और हाई भी एक आध ऐसा सुनाना चाहे तो सुना दे सर, सुन लेंगे। सोने दा किल माहिया लोकां सोने ने दा किल दिल रोਣ माहिया। ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਸੂਟ कोई ਬੂਟ सोने दा ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। कोई सोने दा किल माहिया, फेसबुक ते रश बड़ा है, सानू व्हाट्सएप ते मिल माहिया। तो एक दोस्त सुनाती थी, कोठे हाँ जी, ते स्कूल पिया, तेरा पीछा नहीं छड़ना, भावें छड़ना स्कूल पिया। वाह जबरदस्त। वो राबिया ने भी एक और टप्पा जो है ना वो भेजा था पंजाबी का, वो पता नहीं क्या था। राबिया आपको याद है वो? जी मिस राबिया। बिल्कुल याद है। की जी लैना जी, है मिलन ते आ जावां, डर लगदा है चित्रा की। हाँ जी समझ नहीं आई, बिल्कुल। दोबारा सुनाइएगा। की लैना है मित्रा तो मिलन ते आ जावां, डर लगदा है चित्रा तो। हम्म, ये मेरे अब्बे वाले चित्र होंगे। बिल्कुल वही थे। जी अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़िए इसको, फिर यहीं पे स्टॉप करते मेरी हैं। कदर कर ए ज़मीने सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। सुबह को चली थी तराजुए शेर, मगर हमने पल्ला गिरा कर दिया। सर इसकी जी सिनफे शायरी बतानी है, काफिया बताना है, रदीफ बताना है, और ये बताना है कि ये शेर किसका है, किसके हैं ये मेरी शायर। कदर ए ज़मीने सुखन, ये तो ये डिस्कस हो चुका है, मीर अनीस की रुबाई है ये, नहीं मीर अनीस का जी सर, किस्सा है ये। जी नेक्स्ट करूं फिर। जी जी नेक्स्ट। इलामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ उनकी किस नज़म को करार दिया जाता है? शम्मो शायर, साकिनामा, तुरुए इस्लाम, हिजरेरा। ये तो डिस्कस हो चुकी है, बाल जिब्रील की नाज़्म साकिनामा तफसील से। ओके सर। बरसात की बहारें, दुनिया, मुफलसी, तंदुरुस्ती, नाम अल्लाह का, जैसी ज़बान से किसकी तख्लीक है? नज़ीर अकबर ये आबादी। आपको पता है ये ना, बताया ना। नज़ीर अकबर आबादी का आप कुलियात पढ़ें तो मैंने उनका कुलियात पढ़ा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत उनकी नज़में हैं, ख़ास तौर पे अखलाकियात के हवाले से, तसव्वुफ़ और दुनिया की नापैदारी के मौज़ूआत पर उनकी जो बड़ी मशहूर नज़्म है ना, बंजारा नामा, बड़ी कमाल की है। तो कि हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ मदेस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा का, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा नामा हो गया। और आदमी नामा तो हमारे सिलेबस में भी शामिल थी मैट्रिक में। जी नेक्स्ट। इस सिनफे नसर की ज़बान गज़ल की ज़बान के करीब तर होती है? मकाला, मजमून, इंशाइया, खाका। जी ये जो इंशाइया है ना, इसको गजल के करीब तरीन समझा जाता है, क्योंकि देखे ना, गजल में ना बाकायदा कोई मजमून होता है, ना उसकी बाकायदा इब्तिदा होती है,
اور غزل جو ہے وہ بھی شاعر کی منشا کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ نظم میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے، مضمون میں بھی ایک خاص عنوان ہوتا ہے۔ تو انشائیہ جو ہے نا، یہ لفظ انشاء سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنا، عبارت لکھنا۔ اس کو میرے خیال میں لائٹ ایسے کہا جاتا ہے، یہ تو ہوتا تو مضمون کی طرح ہے لیکن مضمون سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے اور اس میں مصنف کی شخصیت جھلکتی ہے، اور یہ تحریر لکھنے کا مصنف کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہوتا، وداؤٹ اینی آبجیکٹو مصنف یہ لکھتا ہے۔ اور جیسے مضمون کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کنکلوژن ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ یا کنکلوژن بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک تاثر ہوتا ہے جو کہ قاری پر چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے غزل کا ایک خاص تاثر ہوتا ہے جو کہ سامع یا قاری پر پڑتا ہے، اسی طرح انشائیہ کا بھی ایک خاص تاثر ہوتا ہے جو کہ قاری پر چھوڑا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انشائیہ نگاروں میں مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، ابن انشاء، انہوں نے زبردست انشائیہ لکھے ہیں۔ تو اس میں زیادہ جو مقصد ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو اپنی منطق اور استدلال سے مروب کرنا۔ جیسے اب آپ سر سید احمد خان کے جو بھی مضامین دیکھ لینا، وہ تو سارے انشائیہ لگتے ہیں۔ اپنی مدد آپ ہو، امید کی خوشی ہو، گزرا ہوا زمانہ ہو، کاہلی ہو، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مصنف اپنے استدلال کے زور پر خود کو حق بجانب ثابت کرتے ہوئے آپ کو قائل کرنا چاہتا ہو، حالانکہ آپ مصنف کے خیالات سے انحراف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں خوشگوار اور استجابیہ انداز ہوتا ہے، اور یہ غیر رسمی طریقے سے انشائیہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں انشائیہ کے بارے میں۔ نیکسٹ مروزی۔ میں اجنبی میں بے نشاں، میں پابائے گل، نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوہے دل، یہ لوہے دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ لوہے دل اس معروف شاعر کے مجموعہ کلیات کا نام ہے۔ مجید امجد میرا جی آپ کو پتہ ہے کہ مجید امجد، جن کا زندگی میں صرف ایک ہی شعری مجموعہ شب رفتہ 1958 میں منظر عام پر آیا تھا، اس کے بعد ان کا جو کلام ہے وہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے ان کا کلیات مرتب کیا ہے، تمام کلیات۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جو کلیات ہے وہ کمپلیٹ تو نہیں ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، لوح دل کے عنوان سے ڈاکٹر سعید صاحب نے یہ لکھا ہے، جو کہ پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے لوح دل کے نام سے یہ کلیات لکھی ہے۔ یہ دراصل ان کا انتخاب ہے، اس میں کمپلیٹ نہیں ہے، جبکہ خواجہ محمد زکریا صاحب نے جو کلیات لکھا ہے وہ مکمل ہے۔ جو شعر ابھی میں نے سنائے ہیں ان کے حوالے سے بتانا ہے کہ نظم معارہ ہے، آزاد نظم ہے، مستزاد ہے یا مخمس ہے؟ دیکھیں، آزاد نظم کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ مجید امجد کی حیت نگاری پر ایک پوسٹ بناؤں گا کہ کون سی نظمیں ہیں جن میں مستزاد برتا گیا، مکمس، اس کے بعد یا پھر غزل کا انداز، وہ میں اس پر ایک پوسٹ بنانی ہے میں نے ابھی۔ تو یہ چونکہ مصرے چھوٹے بڑے ہیں اور لیکن خاص بحر میں ہے، آزاد نظم کے اندر ایک خاص بحر ہوتی ہے، جیسے حسن کوزہ دیکھ لیجئے، وہ بھی فعولن 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 پر ہے کہ وزن پر ہے، اور یہ جو مجید امجد کی یہ جو نظم ہے میں بابا گل میں بے نشاں، تو یہ بھی فعولن 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 کے وزن پر ہے۔
تو لوح دل ان کی کلیات ہے. ان کا ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے مجید امجد کا لوح دل کے حوالے سے. جی سر سناتے ہیں ہم ہمارا گوش ہیں. لوح دل کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ مایوس زندگی ہے تو ایسی نظر کو ڈھونڈ. بہت خوبصورت شعر ہے. مایوس زندگی ہے تو ایسی نظر کو ڈھونڈ جو لوح دل پہ نقش محبت ابھار دے. مایوس زندگی ہے تو ایسی نظر کو ڈھونڈ جو لوح دل پہ نقش محبت ابھار دے. یعنی آپ کی اگر زندگی مایوس ہو چکی ہے تو پھر ایسی نظر تلاش کر جو آپ کے دل میں لوح دل پر دل کی تختی پر حرف محبت یا محبت کا نقش ابھار دے. مایوس زندگی ہے تو ایسی نظر کو ڈھونڈ جو لوح دل پہ نقش محبت ابھار دے. جی نیکسٹ معروضی پڑھیے میڈم صاحب. اوکے سر. بلبل ہند مر گیا ہی ہاتھ جس کی تھی بات میں ایک بات. مولانا حالی نے بلبل ہند کون سی ذات کو قرار دیا ہے؟ جی یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا. یہ مولانا الطاف حسین حالی نے مرثیہ لکھا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کی وفات پر. اپنے استاد کی وفات پر ایک مرثیہ لکھا تھا. میں نے یہ کمپلیٹ پڑھا ہے. اس کے ٹوٹل 10 بند ہیں اور ہر بند میں 10 میرے خیال میں شعر ہے. تو اس میں سے اکثر پوچھا جاتا ہے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. تو یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے؟ تو غالب کو پورے کا پورا چراغ کہا ہے تو یہ استعارہ ہے. جی نیکسٹ. کسی زمانے میں مثل مشہور تھی بگڑا شاعر مرثیہ گو بگڑا گویا مرثیہ خاں. اس ضرب بگڑا المثل کو گویا کس نے اصل میں یہ تھا بگڑا گویا مرثیہ سوز. پھر بعد میں یہ مرثیہ خاں بن گیا جب میر انیس نے مرثیہ خوانی شروع کی تھی نا. کیونکہ میر انیس مرثیہ گو بھی تھے اور مرثیہ خاں بھی تھے. مرثیہ گو جو مرثیہ لکھتا ہے یس مرثیہ گو مرثیہ لکھتا ہے اور مرثیہ خاں مرثیہ پڑھتا ہے. آئینے کے سامنے 16 گھنٹے پریکٹس کرتے تھے میر انیس کہ کس لفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو وہ مرثیہ خاں بھی تھے اور مرثیہ گو بھی تھے. اس کے بعد پھر یہ جو مثل تھی یہ غلط ثابت ہوئی. میر انیس نے اس کو غلط ثابت کیا اور مرزا دبیر نے. اردو شاعری میں خدائے سخن کن کا لقب ہے؟ خدائے سخن گرامر کے لحاظ سے لقب ہے. یہ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے. میر تقی میر کو سب سے پہلے خدائے سخن مجنو گورکھپوری نے اپنی کتاب اندازے میں کہا تھا. صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے کہ میر خدائے سخن ہے. اس کے بعد پھر علی سردار جعفری نے بھی 5 عظیم شعرا نامی کتاب میں ان کو خدائے سخن کے لقب سے ملقب کیا ہے. اس کے بعد پھر مولوی عبدالحق میر حسن سب مشہور شعراء کرام نے ان کو خدائے سخن کے لقب سے ملقب کیا. ان کو خدائے سخن کیوں کہتے ہیں؟ خدائے سخن سے مراد کیا ہے؟ سخن یعنی شاعری کا خدا، کلام کا خدا یا پھر خدا کا کلام. یہ آپ شعر شور انگیز پڑھے نا تو اس کے پہلی جلد میں جو آپ نے پڑھی ہوگی میڈم اس میں میر تقی میر اور مرزا غالب کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ خدائے سخن غالب کو کہا جاتا ہے یا میر کو کہا جاتا ہے. جہاں ہوتے تھے بھائی پیر سر. جی سر میں بتاؤں. ہاں جی آپ چلیں بتا خدائے دیں. خدا سے مراد ہے نا بڑا. اوکے سر. ہاں جی اصل میں ان کو سگنل چلے خدائے جاتے ہیں سخن درمیان میں مجھے نہیں پتا. جی ان کو خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کلام و زبان کی وجہ سے زبان و بیان کی وجہ سے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. زبان و بیان اور کلام کی وجہ سے
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ لطیف اور پرتاثیر ہوتا ہے، اور میر تقی میر کا جو کلام ہے وہ بھی لطیف کلام ہے اور پرتاثیر ہے، اس وجہ سے پھر ان کو خدا سخن کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے، یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ یہ نظم سر آپ بتا چکے ہیں، چودھری خوشی محمد ناظر کی ہے نا، خوشی محمد ناظر۔ جی یہ میں نے بتائی تھی کہ چودھری خوشی محمد ناظر کی یہ جو نظم جوگی ہے نا، یہ کسی زمانے میں سلیبس میں بھی شامل تھی، اور یہ ان کا جو مجموعہ ہے شعری مجموعہ نغمہ فردوس اس میں موجود ہے، اور اس نظم کے دو حصے ہیں، ایک ہے نغمہ حقیقت اور دوسرا ہے ترانہ وحدت۔ تو اس کا پہلا شعر سن سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں ٹیسٹ میں۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقائے نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا، مستانہ ہوائے گلشن تھی، جانانہ ادائے گل بن تھی، ہر وادی وادی ایمن تھی، ہر کوہ پہ جلوہ طور ہوا۔ تو ظہور اور نور یہ کافی قوافی ہیں، اور ہوا یہ ردیف ہے، اس سے آپ پہچان لیجئے گا کہ یہ خوشی محمد ناظر کی جو نظم جوگی ہے ان کے اشعار ہیں۔ نیکسٹ جی۔ دیوان غالب میں ایک مرثیہ بھی شامل ہے جو غزل کی حیت میں لکھا گیا ہے، جس کا ایک شعر ہے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ یہ ایک مرثیہ غالب نے کس کی وفات پر کہا تھا؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرثیہ غزل کی حیت میں بھی لکھا جاتا ہے، مسدس، مخمس، مربع، مثلث۔ غالب نے غزل کی حیت میں ایک مرثیہ لکھا ہے۔ غالب کے یہاں 7 بچے ہوئے تھے، لیکن افسوس ان میں سے کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ نہ جیا، اور اسی تنہائی کی وجہ سے پھر غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کی تقریباً وہ بھی اینڈ جوانی میں 35 ایئرز کی ایج میں وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ پھر اس کی فوتیدگی پر یہ غزل انہوں نے لکھی تھی، جس کا پہلا شعر تھا کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جواں تھا، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ اور اس غزل میں انہوں نے ماہ شب 4 دہم، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، زین العابدین عارف کو ماہ شب 4 دہم بھی اپنے گھر کا کہا تھا، اور ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور اس کا جو خوبصورت شعر تھا نا، کیا ایک خوبصورت جو مصرع مجھے پسند آیا، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ بڑا خوبصورت زبردست۔ جی میڈم صاحب۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ غزل کا یہ معروف مطلع کن کا ہے؟ اس پر تو ہو چکی ہے کہ وجودی فلسفے کا حامل یہ وحدت الوجود تصوف پر مشتمل ایک شعر ہے سراج اورنگ آبادی کا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ سبزائے نو رستہ، نو رستہ، جی آسمان نو رستہ تو میننگ بھی بتایا تھا آپ نے۔ جی نو رستہ، یہ نظم اقبال
का मरसिया है जो उन्होंने अपने वालदा मोहतरमा पर लिखा था, वालदा मोहतरमा की याद के उन्वान से। ये एक नज्म है जो कि बांगदरा में मौजूद है। आप सबके इल्म में है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जो वालदा थी उनका नाम इमाम बीबी था, और घर में उनको बेजी कहा जाता था, गलबन बेजी। तो वो इकबाल को बाला कहती थी। मुतलक अनपढ़ थी, और लेकिन बहुत ही मामला फहम, मिलनसार और अच्छा सलूक करने वाली खातून थी। अक्सर खवातीन अपने जेवरात बतौर अमानत उनके यहाँ रखवाती थीं, और मोहल्ले में और बरादरी में अगर कोई झगड़ा होता तो वो मुनसफी के फरैज भी सर अंजाम देती थीं। इकबाल को शदीद कल्बी लगाव था अपनी वालदा से। तो कहते हैं कि 9 नवंबर, हाँ जी 9 नवंबर 1914 को उनका इंतकाल हुआ था सियालकोट में। तो उन्होंने फिर अपनी वालदा की याद में ये नज्म लिखी थी, वालदा मरहुमा की याद में। इसमें कुल 13 बंद हैं और 86 अशार हैं। पहले 11 बंद थे, बाद में फिर 2 बंदों का इजाफा किया गया था, अब इसके टोटल 13 बंद हैं और 86 वर्सेस हैं, यानी 86 अशार हैं। जी नेक्स्ट मारूजी। सरूद रफ्ता बाज आयत किनायत, नसीमी अज हिजाज आयत किनायत, हर आमद रोज गारे ई फकीरे, दिगर दनाए राज आयत किनायत। ये रबाई किस मशहूर शायर ने लिखी है? जी बिल्कुल, ये रुबाई डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी वफात से चंद माह पेशतारी लिखी थी। इस रुबाई में वो अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, अनकरीब मैं तो इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। तू ही बेहतर जानता है कि आइंदा कोई ऐसा शख्स भी पैदा होगा कि जिसके दिल में इश्क रसूल हो, और वो इश्क रसूल और इश्क खुदा का पैगाम और इस्लाम के हक़ाइक़ दुनिया को बताए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें वो कुछ मायूस से दिखाई देते हैं कि मैंने जो मुसलमानों को पैगाम दिया था, मुसलमान उस पैगाम को समझने से कासिर रहे, और फिर एक थोड़ी सी उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुझ जैसा और शायर आ जाए जो मुसलमानों के दिलों के अंदर इश्क रसूल की आग पैदा कर दे। तो सुरूद रफ्ता बाज़ायत के नायाद, सुरूद रफ्ता यानी खोया हुआ नगमा वापस आएगा या नहीं आएगा। नसीम याज हिजाज आयत के नायाज, के हिजाज की ठंडी हवा फिर चलेगी कि या नहीं। सरामद रोजगार ही फकीर है, इस फकीर की जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। दिगर दानाए राज आयत के नायत, क्या कोई दूसरा राज को समझने वाला आएगा भी या नहीं। जी नेक्स्ट मारूजी। अटेंड जी सर, सॉरी सिग्नल चले गए थे दरमियान में। आवाज पहुंच रही है सर मेरी? जी जी आवाज पहुंच रही है उर्दू के मैडम साहब। उर्दू के 3 अजीम शायर आगरा में पैदा हुए। एक तो नजीर अकबर आबादी हैं, बाकी 2 कौन हैं? जी नजीर मीरो सौदा, गालिब। मीरो गालिब। जी सर। वैसे सर 1.25 घंटा खत्म हो गया है, आगे करने हैं तो करते रहते हैं। 1.25 घंटा खत्म हो गया तो फिर मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। चीजें तो काफी सारी बाकी फिर हैं, ये वो लास्ट कम। स्लाइड का क्वेश्चन रह गया, ये कर लेते हैं फिर बस। जी उर्दू में जी तनकीद की अवली किताब किसे करार दिया जाता है? ये तो मुकदमा आप शेर व सब शायरी सर। मुकदमा शेर व शायरी 1893, जो कि दीवान हाली का हिस्सा थी, जो बाद में 1920 में
1920 में अलग किताबी शक्ल में शाये हुई। जी सर फिर ऑफ कर दूं? बहुत इन्होंने- जी बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल है प्लीज। जी बताइए। सर ये जो असनाफ है ना, दो माहिया और टप्पा, तो जी सर हाइक को जो है वो टप्पा में उसकी जो है सिन्फ मतलब उसमें लिखी जाती है। सर माहिया और टप्पा में वैसे क्या फ़र्क है सर? जी ये आपको इंशाल्लाह बता देते हैं शारीरिक तौर जी पर। सर, कल इस पर गुफ्तगू करेंगे सर इंशाल्लाह। ओके शुक्रिया। कर दूं ऑफ?